خون کا بدلہ خون ہوتا ہے حکمت شاہ، لیکن ہم تمہاری سفید داڑھی کا بھرم رکھ رہے ہیں۔ فیصلہ ہو چکا ہے، چودھری نواب الدین نے حقے کی نئی منہ سے ہٹاتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تو پوری پنچایت پر موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں لپٹے ہوئے بوڑھے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، مراد شاہ، جو اپنی کرسی پر ایسے جما بیٹھا تھا جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر نظریں گاڑے بیٹھا ہو۔ حکمت شاہ اپنی جگہ سے لڑکھڑا کر اٹھا، اس کے ہاتھوں میں رعشہ تھا اور آنکھوں میں بے یقینی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تقریباً چلایا، اس کا گلا روندھ گیا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ سدرا کو کیسے ونی کر دوں؟ کل شام نکاح ہے اس کا۔ حکمت شاہ کی آواز میں لرزش تھی، ایسی لرزش جو کسی باپ کی کمر ٹوٹنے پر ہی سنائی دیتی ہے۔ میرے گھر میں مہمان آ چکے ہیں، دیگیں چڑھ چکی ہیں، میری بیٹی کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے، خدا را انصاف کرو، ظلم نہ کرو۔ کمرے میں موجود لوگوں نے بے چینی سے پہلو بدلے۔ سب جانتے تھے کہ حکمت شاہ کے بیٹے زوار سے غلطی ہوئی تھی، جوانی کی جوش میں لڑائی میں گولی چل گئی تھی، اور مراد شاہ کا بڑا بھائی کامران شاہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ زوار تو فرار ہو گیا تھا، لیکن پیچھے رہ گیا تھا بوڑھا باپ اور جوان بہن۔ مراد شاہ نے پہلو بدلا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا تو لکڑی کی میز بھی لرز اٹھی۔ ظلم؟ مراد شاہ کی آواز بھاری اور روب دار تھی۔ میرا بھائی قبر میں ہے حکمت شاہ، اور تمہارا بیٹا بھاگا ہوا ہے۔ انصاف تو یہ تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو وہیں مار دیتا جہاں اس نے میرے بھائی کا خون بہایا، لیکن تم جرگے میں آئے ہو اس لیے ہم نے بندوق نیچے کر لی۔ مگر اب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور چوڑے شانے اس کی طاقت کا پتہ دیتے تھے۔ وہ چلتا ہوا حکمت شاہ کے قریب آیا۔ خون بہا دینے کی تم میں سکت نہیں اور بیٹا تمہارے ہاتھ میں نہیں، تو پھر حساب تو برابر کرنا ہوگا نا؟ مراد نے سرد لہجے میں کہا، کل سورج ڈھلنے سے پہلے سدرا میری حویلی میں ہوگی، ورنہ برسوں سورج طلوع ہونے سے پہلے تمہارے بیٹے کی لاش تمہاری چوکھٹ پر ہوگی۔ ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا، چاہے وہ پاتال میں ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ نہیں مراد سائیں، نہیں۔ حکمت شاہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ میری ضد ہے، وہ کسی اور کی امانت بن چکی ہے، اس کا منگیتر باہر سے آ رہا ہے، یہ غضب مت کرو، کوئی اور سزا لے لو، میری جان لے لو، ہمیں تمہاری جان نہیں تمہاری عزت چاہیے۔ مراد شاہ نے بے رحمی سے فیصلہ سنایا، یہ جرگے کا حکم ہے اور مراد شاہ کی ضد، اور تم جانتے ہو میری ضد کے آگے پہاڑ بھی ریت بن جاتے ہیں۔ حویلی کے زنان خانے میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ سدرا زرد رنگ کے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں پر گہری مہندی لگائے شرمائی سی بیٹھی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، ہائے نی سدرا، سنا ہے تیرا فیضان ولایت سے ڈھیروں تحفے لا رہا ہے، اور کیا قسمت والی ہے ہماری سدرا، کل کی رات تو یہ چاند بن کر چمکے گی۔ سدرا نے مسکرا کر اپنی مہندی کو دیکھا، اس میں فیضان کا نام چھپا ہوا تھا۔ وہ بچپن سے فیضان کی منگ تھی، اور کل وہ گھڑی آنے والی تھی جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ اس کے کانوں میں شہنائیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن اچانک باہر مردانے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈھولک تھم گئی، گیت رک گئے۔ کچھ ہی دیر میں سدرا کی ماں سینہ کوٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ فک تھا اور دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، وہ دہلیز پر گر گئیں۔ سدرا کا دل کسی انجانے خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی ماں کے پاس گئی۔ اماں، کیا ہوا؟ بابا ٹھیک تو ہیں؟ ماں نے خالی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بیٹی جسے انہوں نے کل رخصت کرنا تھا۔ لیکن اب تیرے بھائی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا سدرا، اس نے کامران شاہ کا خون کر دیا ہے۔ سدرا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیل دیا ہو۔ تو اس کے لب بامشکل ہلے۔ جرگے نے فیصلہ سنا دیا ہے، خون کے بدلے ونی۔ ماں نے اس کا مہندی لگا ہاتھ تھام لیا۔ کل تیری ڈولی فیضان کے گھر نہیں، مراد شاہ کی حویلی جائے گی۔ سدرا ساکت رہ گئی۔ کمرے میں موجود عورتیں دم سادے کھڑی تھیں۔ مراد شاہ؟ اس نے سرگوشی کی۔
وہ وحشی انسان، اماں وہ تو جانور ہے، اور میرا نکاح، میرا فیضان، بھول جا فیضان کو۔ حکمت شاہ دروازے پر کھڑے تھے، ان کی کمر جھک چکی تھی اور وہ کئی سال بوڑھے لگ رہے تھے۔ وہ اندر نہیں آئے، شاید بیٹی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ تیاری کرو، نکاح خواں آ رہا ہے، یہ الفاظ نہیں تھے، موت کا پروانہ تھا۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں کی مہندی پر گرے۔ مہندی کا رنگ اور گہرا ہو گیا، لیکن اب یہ خوشی کا رنگ نہیں تھا، یہ اس کی بربادی کا اشتہار تھا۔ اگلے چند گھنٹے سدرا پر کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گزرے۔ گھر سے مہمان جا چکے تھے، دیگیں الٹا دی گئی تھیں، روشنیوں والے کمکمے اتار دیے گئے تھے، گھر میں ماتم کا سماں تھا۔ فیضان کے گھر والے آئے، لڑے جھگڑے، اور پھر حکمت شاہ کی بے بسی دیکھ کر لعنت ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔ سدرا نے بند کمرے سے فیضان کی آواز سنی تھی، جو باہر گلی میں چیخ رہا تھا، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب دنیا سو رہی تھی، سدرا کی قسمت جاگ رہی تھی۔ ایک بھیانک روپ لے کر اسے لال چادر اوڑھا دی گئی۔ یہ دلہن کا جوڑا نہیں تھا، یہ ونی کی چادر تھی۔ اس کے زیورات اتار لیے گئے تھے، میک اپ دھل چکا تھا، رہ گئی تھی تو بس آنکھوں میں ویرانی اور ہاتھوں پر فیضان کے نام کی مہندی، جسے وہ کھرچ کھرچ کر مٹانے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ نکاح بہت مختصر تھا۔ سدرا بنت حکمت شاہ، کیا آپ کو مراد شاہ ولد دلاور شاہ سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ سدرا نے باپ کی طرف دیکھا جو زمین پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے، پھر اس نے تصور میں اپنے بھائی زوار کو دیکھا، جس کی زندگی اب اس کی ہاں سے جڑی تھی۔ قبول ہے۔ یہ الفاظ اس کے حلق سے کانٹوں کی طرح نکلے۔ رخصتی کے وقت مراد شاہ خود اسے لینے آیا تھا۔ وہ اپنی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر کے ساتھ کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض اور کاندھے پر پڑی اجرک میں وہ کسی بلا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سدرا کو اس کی ماں نے سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا۔ میری بیٹی، ماں نے سسکی لی۔ مراد شاہ نے سرد نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا۔ ڈرامہ ختم کرو، بیٹھو گاڑی میں، اس نے حکم صادر کیا۔ سدرا گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا تو اسے لگا جیسے قبر کا منہ بند ہو گیا ہو۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اندھیرے راستوں پر دوڑنے لگی۔ گاڑی میں قبر جیسی خاموشی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مراد شاہ خاموش تھا، لیکن سدرا کو اس کی وجود سے آنے والی مہنگی سگار اور کولون کی خوشبو آ رہی تھی، جو اسے اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ سدرا سسک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی جاتے ہی اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوگا۔ سنا تھا ونی کو جوتیوں کی نوک پر رکھا جاتا ہے، اسے نوکرانی بنا کر رکھا جائے گا، مارا پیٹا جائے گا۔ وہ ہر ظلم سہنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں حویلی کے اندھیرے تہہ خانے کا نقشہ بنا رہی تھی۔ انتقام ہی لینا تھا تو میری چھوٹی بہن سے نکاح کر لیتے، میں ہی کیوں؟ اس کے منہ سے اچانک نکل گیا۔ یہ سوال اس کے اندر لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن ابھی بچی تھی، شاید مراد شاہ اسے معاف کر دیتا، لیکن سدرا تو ایک جیتی جاگتی لاش بن چکی تھی۔ مراد شاہ نے مرر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، کیونکہ درد تب زیادہ ہوتا ہے جب زخم تازہ ہو، اور تمہارا زخم، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، تمہاری خوشی چھین کر ہی مجھے سکون ملنا تھا۔ سدرا نے مزید کوئی بات نہیں کی، بس اپنی چادر کو سختی سے بھینچ لیا۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ سدرا کو حیرت ہوئی جب گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اور معروف 5 اسٹار ہوٹل کے پورچ میں داخل ہوئی۔ یہ حویلی نہیں تھی، یہ کوئی تہہ خانہ نہیں تھا، یہاں روشنیوں کا سیلاب تھا۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ مراد شاہ باہر نکلا اور پھر سدرا کی طرف اشارہ کیا، باہر آؤ۔ سدرا کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ ہوٹل کی لابی میں موجود لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی جو لال چادر میں لپٹی ہوئی رو رہی ہو، اور اس کے ساتھ ایک باسر جاگیردار ہو۔ منظر صاف تھا۔ مراد شاہ اسے لے کر لفٹ میں سوار ہوا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ کمرہ نمبر 505 کے باہر گارڈ سویپ کرنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ کمرہ بہت وسیع اور ٹھنڈا تھا۔ دیواروں پر مہنگی پینٹنگز تھیں اور فرش پر ملائم قالین۔
مراد شاہ نے دروازہ لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس نے اپنی اجرک اتار کر صوفے پر پھینکی اور سدرا کی طرف مڑا جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ سدرا کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ یہ مرد اس کی عزت تار تار کرے گا، اسے نوچے گا تاکہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے سکے۔ وہ اپنی آنکھیں میچ کر کسی انہونی کا انتظار کرنے لگی۔ مراد شاہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ سدرا کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، سدرا کی چیخ نکلنے والی تھی لیکن مراد شاہ نے اسے چھوا نہیں۔ اس نے صرف سدرا کے سر سے وہ لال چادر کھینچ لی۔ وہ چادر فرش پر گر گئی۔ سدرا کے بال بکھر گئے اور وہ سمٹ کر رہ گئی۔ تم کنواری ہو نا؟ مقابل کے انداز اور سوال پر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ سوال نہیں تھا، ایک تماچا تھا، ایک ایسا وار تھا جس کی توقع اسے مرتے دم تک نہیں تھی۔ سدرا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مراد شاہ کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے آئے۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا ہے؟ کیا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ پاک ہے یا نہیں تاکہ وہ اسے استعمال کر سکے؟ یا وہ اس کے اور فیضان کے رشتے پر کیچڑ اچھال رہا ہے؟ بولو۔ مراد کی آواز میں کرختگی تھی۔ مجھے جواب چاہیے۔ کیا تمہارا اور اس لڑکے کا؟ نہیں، سدرا چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ نہیں، میں پاک ہوں، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں۔ وہ گھٹنوں کے بل قالین پر گر گئی۔ اس کی انا، اس کی عزت نفس، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ ایک عورت سے اس کی پاکیزگی کا ثبوت مانگنا اسے قتل کرنے سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ مراد شاہ نے اسے حقارت سے دیکھا۔ اٹھو۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے سدرا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میں نے کہا اٹھو اور جا کر ہاتھ منہ دھو۔ مراد نے لائٹر جلایا۔ شعلے کی روشنی میں اس کا چہرہ مزید سخت دکھائی دیا۔ مجھے رونے دھونے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ اور کان کھول کر سن لو سدرا بی بی، تم یہاں میری بیوی بن کر آئی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں وہ درجہ دوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ تم صرف ایک سودا ہو، ایک ڈیل۔ اس نے دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ تمہاری سزا یہ نہیں کہ میں تم پر تشدد کروں، وہ تو بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ چل کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر روشن شہر کو دیکھنے لگا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب عمر قید میں ہو، میرے نام کی قید میں، جہاں تم زندہ تو رہو گی، سہولتیں بھی ملے گی، لیکن سانس میری مرضی سے لوگی۔ پھر وہ مڑا اور ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ اور وہ سوال وہ اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں کسی کی اترن استعمال نہیں کرتا، چاہے وہ انتقام کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ سدرا کو لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے سینے میں کھونپ کر گھما دیا ہو۔ وہ نفرت اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اس شخص کو دیکھتی رہی جس نے اس کی زندگی کی کتاب کا ہر ورق کالا کر دیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ یہ ایک طویل رات کی ابتدا تھی، ایک ایسی رات جس کی صبح شاید کبھی نہیں ہونی تھی۔ ہوٹل کے کمرے کی بڑی شیشے والی کھڑکیوں سے سورج کی پہلی کرنیں چھن کر اندر آئیں تو سدرا کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ ساری رات جاگی تھی۔ قالین پر بیٹھے بیٹھے اس کے گھٹنے اکڑ چکے تھے اور کمر میں شدید درد تھا، مگر یہ جسمانی درد اس روحانی اذیت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو اس کی روح کو گائل کر چکی تھی۔ مراد شاہ پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ وہ باتھ روم سے تولیہ کندھے پر ڈالے نکلا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے سدرا کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی جو ابھی تک اس کی جگہ بت بنی بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر سویا تھا۔ اٹھو۔ اس کی آواز میں وہی رات والی سرد مہری تھی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، حویلی جانا ہے۔ سدرا نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ مراد نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، بس بیزاری سے اسے دیکھتا رہا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، میں ناشتے کا آرڈر دے رہا ہوں، مگر تمہارے لیے نہیں۔ حویلی جا کر جو ملے کھا لینا۔ سدرا خاموشی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ڈر گئی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ کیا یہ وہی سدرا ہے جو کل تک دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی؟ جب وہ باہر نکلی تو مراد کافی پی رہا تھا۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور چابی اٹھائی۔ چلو۔ لفٹ سے لے کر گاڑی تک کا سفر خاموشی میں کٹا۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے سدرا نے
ایک حسرت بھری نگاہ اس عمارت پر ڈالی جہاں اس کی زندگی کی پہلی رات قید تنہائی میں گزری تھی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے ہوتی ہوئی کچے راستوں پر مڑ گئی۔ گرد و غبار اڑاتی ہوئی لینڈ کروزر اب ان راستوں پر تھی جو مراد شاہ کی جاگیر کی طرف جاتے تھے۔ کھیت کھلیان اور پھر دور نظر آنے والی وہ عالی شان حویلی جس کے مینار آسمان سے باتیں کرتے لگ رہے تھے۔ یہ حویلی نہیں، سدرا کا مقتل تھی۔ حویلی کا بھاری بھرگم آہنی گیٹ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی ملازموں کی قطار لگ گئی۔ سب سر جھکائے کھڑے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سائیں کی ونی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مراد گاڑی سے اترا تو سدرا بھی باہر نکلی۔ دھوپ تیز تھی لیکن اسے اپنے اندر سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے برآمدے میں ایک کرسی بچھی تھی جس پر ایک باوقار مگر سخت گیر خاتون بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر جلال تھا اور آنکھوں میں نفرت کی آگ۔ یہ نشاط بیگم تھی، مراد اور مقتول کامران کی ماں۔ مراد اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم امو جان۔ اس نے ماں کے گھٹنوں کو چھوا۔ نشاط بیگم نے بیٹے کے سر پر ہاتھ تو پھیرا مگر ان کی نظریں سدرا پر گڑی تھیں، ایسی نظریں جیسے کوئی چیل اپنے شکار کو دیکھتی ہے۔ لے آئے ہو قاتل کی بہن کو؟ ان کی آواز گونجی۔ سدرا کانپتے قدموں سے آگے بڑھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، آیا کہ سلام کرے یا معافی مانگے۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ نشاط بیگم اپنی جگہ سے اٹھیں اور آندھی اور طوفان کی طرح اس کے قریب آئیں۔ تیرے بھائی نے میرے جوان بیٹے کو کھا لیا، وہ دھاڑی، اور اس سے پہلے کہ سدرا کچھ سمجھ پاتی ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے صحن میں سنائی دی۔ سدرا کا نازک وجود اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ نشاط بیگم کا غصہ تھپڑ سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے جھک کر سدرا کے بال مٹھی میں جھکڑے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ دیکھو اسے، یہ ہے وہ منحوس چہرہ تیرے بھائی نے میرے کامران کے سینے میں گولی اتاری تھی۔ میں تیری روح کو چھلنی کروں گی۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا سر چھوڑا اور پھر اسے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ نہیں بی بی جی، خدا کے لیے نہیں۔ سدرا نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تیرا قصور یہ ہے کہ تیری رگوں میں حکمت شاہ کا خون ہے۔ نشاط بیگم نے پوری طاقت سے اس کی پسلیوں میں لات ماری۔ سدرا درد سے دوہری ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی جو مراد شاہ کے قدموں تک پہنچی۔ مراد خاموشی سے سگار سلکا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑی سدرا کو دیکھا جو درد سے تڑپ رہی تھی اور پھر اپنی ماں کو دیکھا جو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ امو جان، مراد نے اسپاٹ لہجے میں کہا، سانس چڑھ جائے گی آپ کو، بس کر دیں، ابھی بہت دن پڑے ہیں حساب چکانے کے لیے۔ نشاط بیگم ہانپ رہی تھیں۔ انہوں نے نفرت سے سدرا پر تھوکا، لے جاؤ اس گندگی کو میری نظروں سے دور، اسے کچن میں پھینکو، آج سے یہ حویلی کی ادنی ترین کنیز ہے۔ سدرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، جسم کا پور پور دکھ رہا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے مراد کی طرف دیکھا، شاید وہ اسے بچا لے، شاید اس کے دل میں کوئی رحم ہو۔ مراد اس کے قریب آیا۔ سدرا کو لگا وہ اسے اٹھائے گا لیکن مراد اس کے پاس سے گزر گیا۔ میں زمینوں پر جا رہا ہوں، فصل کی کٹائی کا وقت ہے، رات کو دیر سے آؤں گا یا شاید نہ آؤں، اس نے ماں کو مخاطب کر کے کہا اور مڑ کر واپس گاڑی کی طرف چلا گیا۔ سدرا کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ شخص جسے اس کا محافظ بننا تھا، وہ اسے بھیڑیوں کے آگے ڈال کر جا رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور دھواں اڑاتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سدرا نے حسرت سے اس گاڑی کو جاتے دیکھا۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی سدرا کا یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا کہ شاید اس جہنم میں کوئی اسے پانی کا گھونٹ پلانے والا ہوگا۔ اٹھو نخرے باز۔ حویلی کی ایک پرانی ملازمہ نے سدرا کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ بی بی جی کا حکم ہے، ڈرامہ بند کرو اور کچن میں چلو۔ سدرا نے بامشکل خود کو گھسیٹا۔ اس کے بازو اور پسلیوں میں شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ حویلی کی عالی شان راہداریاں اسے کسی بھول بھلیوں کی طرح لگ رہی تھیں جہاں ہر موڑ پر موت کھڑی تھی۔ کچن بہت وسیع تھا اور وہاں دیگیں پک رہی تھیں۔ گرمی اور حبس نے اس کا استقبال کیا۔ یہ ڈھیر ہے سبزیوں کا، یہ سب کاٹنی ہے،
اور پھر دوپہر کا کھانا بنانا ہے۔ حویلی کے تمام ملازموں اور بی بی جی کے لیے تم بناؤ گی۔ ملازمہ نے فرش پر بیٹھ کر سبزیوں کی طرف اشارہ کیا۔ مگر مجھے درد ہو رہا ہے، سدرا نے نحیف آواز میں کہا۔ درد؟ ملازمہ ہنسی۔ یہاں درد کی دوا نہیں ملتی، کام کرو گی تو روٹی ملے گی ورنہ بھوک ہی مرو گی۔ سدرا فرش پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے چھری اٹھائی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر سبزیوں پر گر رہے تھے۔ ہر بار جب وہ ہاتھ ہلاتی اس کی پسلیوں میں درد کی لہر اٹھتی۔ وہ کاٹتی رہتی، روتی رہتی اور پکاتی رہتی۔ دوپہر ڈھل گئی، شام ہو گئی۔ سدرا کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، اسے پیاس لگی تھی، لیکن کچن میں موجود کسی ملازمہ نے اسے پانی تک نہیں پوچھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مانگ سکے۔ رات گہری ہو گئی تھی، حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ نشاط بیگم اپنے کمرے میں جا چکی تھی، ملازمہ بھی اپنے کوارٹرز میں چلے گئے۔ سدرا تنہا کچن میں بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید مراد آئے گا، شاید اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ماں نے کیا ظلم کیا ہے، شاید وہ اسے مرہم دے گا یا کم سے کم ایک بستر فراہم کرے گا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ شور مچا رہی تھی۔ 11 بجے، پھر 12 بجے، لیکن مراد نہیں آیا۔ باہر گیٹ کھلنے کی کوئی آواز نہیں آئی، گاڑی کا کوئی شور نہیں تھا۔ سدرا کا انتظار مایوسی میں بدل گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مراد زمینوں پر ہی رک گیا ہے، اس کے لیے سدرا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ وہاں اپنی زمینوں اور جائیداد کی دیکھ بھال میں مگن تھا، اور یہاں سدرا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ تھکن اور درد سے چور ہو کر وہ کچن کے ٹھنڈے ننگے فرش پر ہی لیٹ گئی۔ فرش کی ٹھنڈک اس کے بخار زدہ جسم کو کچھ سکون دینے لگی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو سکیڑ لیا۔ امی، بابا، اس نے نیند اور غشی کے عالم میں بڑبڑایا، مجھے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ لیکن جواب میں صرف یہ تنہائی تھی اور اندھیرا۔ یہ سدرا کی سہاگ رات تھی؟ نہیں، یہ اس کی بربادی کی پہلی رات تھی جو اس نے راگ اور مٹی کے درمیان گزاری۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، لیکن سدرا کے لیے وقت تھم چکا تھا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن، اور پھر پورا ہفتہ۔ یہ ایک ہفتہ نہیں تھا، ایک صدی تھی۔ سدرا کا معمول بن گیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے اسے لات مار کر اٹھایا جاتا۔ ناشتے میں اسے رات کی بچی ہوئی روٹی ملتی۔ نشاط بیگم دن میں کم سے کم ایک بار ضرور آتیں، کبھی اس کے کام میں کیڑے نکالتیں، کبھی اسے گالی دیتیں، اور اکثر اوقات چلتے چلتے تھپڑ رسید کر دیتیں یا بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیتیں۔ شروع کے 2 دن سدرا روئی، اس نے منتیں کیں، اس نے رحم کی بھیک مانگی۔ تیسرے دن وہ خاموش ہو گئی۔ چوتھے دن اس کے آنسو خشک ہو گئے، اور 7واں دن آتے آتے وہ پتھر ہو گئی۔ اس ایک ہفتے میں اس نے مراد کو نہیں دیکھا۔ وہ حویلی آیا ہی نہیں تھا، یا شاید آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اسے سدرا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کا منگیتر فیضان، سب جیسے کسی دوسری دنیا کے باسی ہو گئے تھے۔ کسی نے اس کی خبر نہیں لی۔ کیا وہ واقعی اسے بیچ چکے تھے؟ کیا وہ اسے بھول چکے تھے؟ آج 7ویں رات تھی۔ سدرا کچن کا کام ختم کر کے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی جلد صابن اور پانی کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ مہندی کا رنگ اب سیاہ پڑ چکا تھا اور بدصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشان پرانے ہو گئے تھے۔ ایک ملازمہ نے بچا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھا۔ کھا لو۔ سدرا نے کھانے کی طرف دیکھا۔ پہلے اسے گھن آتی تھی، اب اسے بھوک لگتی تھی۔ اس نے خاموشی سے نوالا توڑ کر منہ میں رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی چمک نہیں تھی، نہ امید کی، نہ شکایت کی۔ وہ بے حس ہو چکی تھی۔ درد اب اسے محسوس نہیں ہوتا تھا، گالیاں اب اسے سنائی نہیں دیتی تھیں۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر کی سدرا مر چکی ہے، اور جو باقی بچا ہے وہ صرف گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ ہے جو حکم ملنے پر حرکت کرتا ہے۔ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے کا شور ہوا، ہارن کی آواز گونجی۔ سدرا کا ہاتھ رک گیا، مراد آ گیا تھا۔ لیکن سدرا اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے دل نے اب دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ آئے یا نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ دیر بعد کچن کا دروازہ دھڑم سے کھلا۔ سدرا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دہلیز پر مراد شاہ کھڑا تھا، گرد میں اٹا ہوا، تھکا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں سیدھی سدرا پر تھیں۔
سدرا نے اسے خالی نظروں سے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کھانے کی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہی نہ ہو۔ یہ نظر انداز کرنا مراد شاہ کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ وہ چیخو پکار کی توقع کر رہا تھا، وہ شکووں کی توقع کر رہا تھا، لیکن یہ خاموشی، یہ بے حسی، یہ اس کی توقع سے باہر تھی۔ یہ ناول کا تیسرا باب ہے جہاں سدرا کی خاموشی اور اس کی شخصیت کا ایک نیا پہلو مراد شاہ کے لیے حیرت اور جھنجھلاہٹ کا باعث بنتا ہے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے جوتوں کی نوک سدرا کے میلے لباس سے مس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا میرے استقبال کے لیے کوئی موجود ہوگا، لیکن یہاں تو لگتا ہے تمہیں میری آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ مراد کی آواز میں طنز اور غصہ گھلا ہوا تھا۔ سدرا نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس نے دھیرے سے پلیٹ ایک طرف سرکائی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سر جھکا لیا۔ خبر ہے سائیں جی؟ اس کی آواز اتنی مدھم اور اسپاٹ تھی کہ مراد کو سننے کے لیے کان لگانے پڑے۔ بس استقبال کرنے کی حیثیت نہیں رہی۔ مراد کو اس کے لہجے کی ٹھنڈک نے چونکا دیا۔ اس نے جھک کر سدرا کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ سدرا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ کسی لکڑی کے پتلے کی طرح کھڑی ہو گئی۔ مراد نے اس کا حلیہ دیکھا، الجھے ہوئے روکھے بال، میلا کچیلا سوٹ جس پر چکنائی اور ہلدی کے داغ تھے، اور چہرے پر نیل کے پرانے نشان۔ اس کے ہاتھوں کی جلد کھردری ہو چکی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ مراد نے ناگواری سے اس کا بازو جھٹکا۔ میں نے تمہیں اپنی ونی بنایا تھا، بھیک مانگنے والی فقیرنی نہیں۔ فقیرنی میں تو اسی دن بن گئی تھی جب آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ مراد سائیں، فرق صرف اتنا ہے کہ فقیروں کو خیرات مل جاتی ہے، مجھے وہ بھی نہیں ملتی۔ مراد کی انا کو جیسے کسی نے سوئی چبھو دی۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں تو ویرانی کا جہان آباد تھا۔ میرے کمرے میں آؤ فوراً۔ وہ حکم دے کر مڑا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ سدرا نے گہری سانس لی۔ اس کے اندر کا خوف مر چکا تھا۔ اب جو بھی ہونا تھا وہ اس سے بدتر نہیں ہو سکتا تھا جو پچھلے 7 دنوں میں ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ مراد کا کمرہ حویلی کے اوپری حصے میں تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ بچپن سے بادشاہوں کی طرح رہتا آیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی۔ مراد صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا جب سدرا دروازے پر آ کر رک گئی۔ اندر آؤ اور دروازہ بند کرو۔ سدرا اندر آئی۔ قالین پر اس کے میلے پاؤں عجیب لگ رہے تھے۔ پانی لاؤ، مراد نے حکم دیا۔ سدرا نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی انڈھیل کر اس کے سامنے کیا۔ مراد نے گلاس تھاما تو اس کی نظر سدرا کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ ہاتھ جو کبھی حنائی رنگت سے سجے تھے، اب جگہ جگہ سے کٹے پھٹے تھے اور ان میں سے پیاز اور لہسن کی بو آ رہی تھی۔ مراد نے پانی پیا اور گلاس میز پر پٹک دیا۔ تم نے مجھے فون کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ اسے توقع تھی کہ سدرا نے کوشش کی ہوگی۔ کس حق سے کرتی؟ سدرا نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کس فون سے کرتی؟ میرا موبائل، میرا سامان سب تو چھین لیا گیا تھا۔ میں تو بس ایک سانس لیتی لاش ہوں جو آپ کی کچن کے فرش پر پڑی رہتی ہے۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ مراد اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کا قد سدرا پر حاوی ہو رہا تھا۔ لگتا ہے ماں جی نے تمہاری خاطر تواضع میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو ابھی تک اکڑ باقی ہے۔ سدرا نے پہلی بار نظر اٹھا کر مراد کی آنکھوں میں دیکھا۔ اکڑ نہیں سائیں، یہ سچ کی تلخی ہے۔ آپ نے کہا تھا میں ایک سودا ہوں۔ سودے بولا نہیں کرتے، وہ بس استعمال ہوتے ہیں۔ میں بھی استعمال ہو رہی ہوں، آپ کی ماں کی غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے، آپ کے گھر کا کچرا صاف کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیے میں اور کیا کروں؟ ناچ کر دکھاؤں؟ مراد دھنگ رہ گیا۔ یہ لڑکی، یہ گاؤں کی عام سی لڑکی جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ جاہل اور گنوار ہوگی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اتنے نپے تلے الفاظ میں بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جو ٹھہراؤ تھا وہ مراد کو پریشان کر رہا تھا۔ عام عورتیں روتی ہیں، چیختی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، مگر سدرا ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ کسی عدالتی کٹہرے میں کھڑی بیان دے رہی ہو۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ مراد نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید اسٹور روم میں پھینک دیا گیا تھا، یا شاید
حویلی کے کسی کونے میں پڑا ہو۔ مراد غصے سے باہر نکلا اور ملازم کو آواز دی، رحیم بخش، وہ بیگ لے کر آؤ جو یہ لڑکی اپنے ساتھ لائی تھی فوراً۔ کچھ ہی دیر میں رحیم بخش ہانپتا ہوا ایک چھوٹا سا ٹریول بیگ لے آیا جو مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ یہ وہی بیگ تھا جو سدرا رخصتی کے وقت لائی تھی۔ مراد نے بیگ صوفے پر رکھا اور اس کی چین کھولی۔ اس نے سامان باہر نکالنا شروع کیا، چند کپڑے، ایک جائے نماز اور پھر بیگ کی نچلی تہہ میں کچھ فائلز اور کتابیں۔ مراد نے ایک موٹی سی کتاب نکالی، یہ انگریزی ادب کی کتاب تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، پھر اس کے ایک ہاتھ میں نیلے رنگ کی فائل لگی۔ اس نے فائل کھولی، پہلا ہی کاغذ دیکھ کر مراد کے ہاتھ رک گئے۔ یہ ایک ڈگری تھی، سدرا حکمت شاہ، بیچلر آف سائنس، جے یونیورسٹی، فرسٹ ڈویژن، گولڈ میڈلسٹ۔ مراد نے بے یقینی سے کاغذ کو دیکھا اور پھر سدرا کو۔ وہ لڑکی جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے گھر کا جھاڑو پونچھا کر رہی تھی، جسے اس کی ماں نے ان پڑھ گوار سمجھ کر جوتوں کی نوک پر رکھا ہوا تھا، وہ گولڈ میڈلسٹ تھی۔ اس نے فائل کے باقی اوراق پلٹے، سرٹیفکیٹس، تعریفی اسناد، ڈیبیٹ کمپٹیشن کی ٹرافیز کی تصاویر۔ مراد شاہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ اسے اپنی جہالت کا احساس ہوا۔ وہ جسے جانور سمجھ رہا تھا وہ شعور میں اس سے کہیں آگے تھی۔ یہ؟ مراد نے ڈگری لہرائی، تم نے گریجویشن کی ہوئی ہے؟ اس کی آواز میں حیرت کا طوفان تھا۔ سدرا نے ایک نظر اپنی ڈگری کو دیکھا جو اب مراد کے ہاتھ میں کسی ردی کے کاغذ کی طرح لگ رہی تھی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اور تم گولڈ میڈلسٹ ہو؟ مراد نے دوبارہ پوچھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تھی، سدرا نے اصلاح کی، اب میں صرف ایک قاتل کی بہن اور آپ کی ونی ہوں۔ ڈگریاں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں سائیں جی، اب میری کوالیفیکیشن صرف اتنی ہے کہ میں کتنا اچھا فرش دھو سکتی ہوں اور کتنی خاموشی سے تھپڑ کھا سکتی ہوں۔ مراد کو اس کے طنزیہ جملے نشتر کی طرح چبھے۔ وہ ایک جاگیردار تھا، طاقت کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، لیکن وہ علم کا دشمن نہیں تھا۔ اس نے خود ولاحت سے پڑھا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکمت شاہ کی بیٹی اتنی قابل ہوگی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ مراد نے فائل میز پر پھینکی۔ تم نے ماں جی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم پڑھی لکھی ہو؟ سدرا تلخی سے ہنسی۔ یہ ہنسی کھوکھلی تھی۔ بتاتی تو کیا ہوتا؟ کیا وہ مجھے کرسی پر بٹھا دیتی یا میرے بھائی کا گناہ معاف کر دیتی؟ مراد سائیں، ڈگریاں عزت نہیں بچاتی اور نہ ہی ونی کے ماتھے پر لگی مہر مٹاتی ہیں۔ ان کے لیے میں ایک دشمن کی بیٹی ہوں۔ چاہے میں ڈاکٹر ہوتی یا جج، میرا مقام ان کے جوتوں کے نیچے ہی رہتا۔ مراد خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ اس کی نظریں بار بار اس ڈگری اور پھر سدرا کے چہرے کے درمیان بھٹک رہی تھیں۔ اسے پہلی بار سدرا کے میلے لباس اور اس کی حالت پر گن نہیں بلکہ شرمندگی محسوس ہوئی، ایک عجیب سی سبکی۔ اس نے ایک پڑھی لکھی مہذب لڑکی کو جانوروں کے باڑے میں باندھ رکھا تھا۔ جاؤ، مراد نے منہ پھیر لیا، جاؤ یہاں سے۔ اسے سدرا کی موجودگی اب چبھنے لگی تھی۔ اس کا وجود اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ سدرا مڑی، وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ رک گئی۔ ایک بات کہوں؟ مراد نے مڑ کر دیکھا۔ یہ ڈگری، یہ کتابیں، اگر آپ کو ان سے نفرت ہے تو جلا دیجیے گا۔ ویسے بھی اب میرے لیے یہ کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کی آواز رند گئی۔ بس اتنا بتا دیں، کیا میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں زوار کی بہن ہوں؟ یا میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں جسے آپ لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے کھیل بنا لیتے ہیں؟ جواب کا انتظار کیے بغیر سدرا کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا، مراد وہیں کھڑا رہا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، لیکن سدرا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے میز پر پڑی ڈگری دوبارہ اٹھائی۔ تصویر میں سدرا گاؤن پہنے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور ابھی جو لڑکی کمرے سے نکل کر گئی تھی اس کی آنکھوں میں صرف راگ تھی۔ مراد نے فائل بند کر کے صوفے پر پٹک دی۔ اس نے سگار سلگایا اور لمبے کش لینے لگا۔ دھوئیں کے بادلوں میں سے اپنی ماں کا جنونی چہرہ اور سدرا کا سپاٹ چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے انتقام لیا ہے یا کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ آج سدرا کی خاموشی نے مراد شاہ کو شکست دے دی تھی۔ وہ چیخو پکار کرتا تو اسے چپ کرا دیتا، لیکن اس کے سوالوں اور اس کی قابلیت نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ رات کے اس پہر حویلی کے مالک کی نیند اڑ چکی تھی، جبکہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر لیٹی گولڈ میڈلسٹ ونی اپنی قسمت کے فیصلے پر بے نیاز ہو کر سو رہی تھی۔ حویلی کی فضا میں آج عجیب سا تناؤ تھا۔ ہوا تھمی ہوئی تھی اور ملازموں کی سرگوشیاں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی کہ زوار شاہ واپس آ چکا ہے۔ وہ مفرور جس کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی، جس کے گناہ کا ایندھن سدرا بن رہی تھی، اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ خبر مراد شاہ تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا سگار پی رہا تھا، لیکن اس کی نظریں کسی کتاب پر نہیں خلا میں جمی تھیں۔ اس کے ذہن میں سدرا کی وہ ڈگری اور اس کا وہ جملہ گونج رہا تھا، میرا قصور یہ ہے کہ میں زوار کی بہن ہوں۔ اچانک رحیم بخش اندر داخل ہوا۔ سائیں جی، باہر حکمت شاہ آئے ہیں۔ مراد کے ہاتھ میں سگار تھم گیا۔ اس نے گردن موڑ کر ملازم کو دیکھا۔ حکمت شاہ؟ جی سرکار، بہت رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا ہے۔ گارڈز نے روک رکھا ہے لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہے۔ مراد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن پھر سدرا کا وہ اسپاٹ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ لڑکی جو ایک ہفتے سے اس کے ظلم سہ رہی تھی، آج اس کا باپ دہلیز پر کھڑا تھا۔ آنے دو۔ مراد نے سگار اس ٹرے میں مسل دیا۔ انہیں گیسٹ روم میں نہیں، پچھلے برآمدے میں بٹھاؤ، میں سدرا کو وہیں بھیجتا ہوں۔ سدرا کچن کے پچھلے حصے میں نلکے کے نیچے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں پانی میں رہنے کی وجہ سے سفید پڑ چکی تھیں۔ جب اسے پیغام ملا کہ اس کا باپ آیا ہے تو اس کے ہاتھ سے صابن چھوٹ کر گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے مردہ دل میں زندگی کی لہر دوڑی۔ بابا آئے ہیں؟ کیا وہ اسے لینے آئے ہیں؟ لیکن اگلے ہی لمحے حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ ونی ہے۔ ونی کی واپسی تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کا جنازہ نہ اٹھے۔ وہ کانپتے قدموں سے پچھلے برآمدے کی طرف گئی۔ وہاں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے حکمت شاہ کھڑے تھے۔ صرف ایک ہفتے میں وہ کئی سال بوڑھے ہو چکے تھے۔ سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور شانے جھکے ہوئے۔ بابا؟ سدرا کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ حکمت شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ اپنی شہزادی جیسی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میلے کپڑے، بکھرے بال، چہرے پر نیل اور وہ خالی آنکھیں جو کبھی ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ میری بچی، میری گڑیا۔ حکمت شاہ بھاگ کر آگے بڑھے اور سدرا کو گلے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ سدرا پتھر بنی کھڑی رہی۔ اس نے باپ کو گلے نہیں لگایا۔ اس کے بازو بے جان ہو کر پہلو میں لٹکتے رہے۔ مجھے معاف کر دے سدرا، مجھے معاف کر دے میری بیٹی، میں مجبور تھا، میں بزدل تھا جو تجھے ان درندوں کے حوالے کر آیا۔ حکمت شاہ اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن سدرا نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر روک دیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ سدرا کی آواز میں جذبات کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، تھکن تھی۔ تجھے بتانے آیا ہوں کہ زوار آ گیا ہے، حکمت شاہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ اس نے گرفتاری دے دی ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی بہن کو قربان نہیں ہونے دے گا۔ ہم وکیل کریں گے، ہم جرگے سے دوبارہ اپیل کریں گے۔ میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا سدرا۔ سدرا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ لے جائیں گے؟ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ کون سی سدرا کو بابا؟ وہ سدرا تو اسی رات مر گئی تھی جب آپ نے اسے لال چادر پہنا کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ اب جو یہاں کھڑی ہے یہ صرف ایک جسم ہے۔ اور زوار بھائی، اس کی آواز میں سرد مہری آ گئی، انہیں کہیے گا بہت دیری کر دی۔ اب اگر میں واپس آ بھی گئی تو وہ سدرا کبھی نہیں ملے گی جسے آپ جانتے تھے۔ کچھ فاصلے پر کھڑکی کی اوٹ میں کھڑا مراد شاہ یہ سب سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے سدرا اپنے باپ کے گلے لگ کر روئی نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب سدرا نے کہا تھا کہ درد تب زیادہ ہوتا ہے جب زخم تازہ ہو۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ زخموں نے اسے بے حس کر دیا ہے۔ مراد کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا،
کوئی جاہل وحشی نہیں تھا، لیکن انتقام کی پٹی نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ آج جب اس نے سدرا کو ایک ملازمہ کے حلیے میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا دیکھا تو اسے اپنی کم ظرفی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ لڑکی تھی، کسی کی لاڈلی بیٹی تھی، اور اس نے کیا بنا دیا تھا؟ بس کریں بابا۔ سدرا نے باپ کے ہاتھ اپنے سر سے ہٹائے۔ جائیے یہاں سے، اگر بیوی جی آ گئیں تو آپ کی تذلیل کریں گی۔ میں اپنی بے عزتی سہ سکتی ہوں، آپ کی نہیں۔ میں تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ کو جانا ہوگا، سدرا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور مڑ گئی۔ وہ رکی نہیں، پلٹ کر دیکھا نہیں، بس اپنے آنسو چھپاتے ہوئے تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ حکمت شاہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مراد شاہ سائے کی طرح وہاں سے ہٹ گیا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ سدرا حسب معمول کچن کے ایک کونے میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کی کلائیاں دکھ رہی تھیں، لیکن وہ مشینی انداز میں کام کر رہی تھی۔ اچانک اس اپنے سر پر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اس نے نظر اٹھائی، مراد شاہ کھڑا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے سدرا سمجھ نہ سکی۔ شاید شرمندگی یا رحم۔ چھوڑ دو اسے، مراد نے نرمی سے کہا۔ سدرا کا ہاتھ رک گیا۔ کیا؟ میں نے کہا آٹا گوندنا چھوڑ دو، ہاتھ دھو لو۔ سدرا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ لیکن رات کی روٹیاں ملازمہ بنا لے گی، تم میرے ساتھ آؤ۔ سدرا خاموشی سے اٹھی، ہاتھ دھوئے اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ مراد اسے حویلی کے گیسٹ روم کی طرف لے گیا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں عام مہمانوں کے لیے نہیں بلکہ خاص مہمانوں کے لیے کھلنا ہوتا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے سدرا کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آج سے تم کچن کے فرش پر نہیں سو گی، یہ کمرہ تمہارا ہے۔ سدرا دہلیز پر رک گئی۔ کمرے میں نرم بستر، صاف ستھرا قالین اور ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ یہ کیوں؟ سدرا نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کوئی نئی سزا ہے یا پھر زوار کے آنے کی وجہ سے ڈر گئے ہیں؟ مراد کی آنکھیں جھک گئیں۔ ڈر؟ مراد شاہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ رکا، پھر نظر اٹھا کر سدرا کو دیکھا۔ مجھے شرمندگی ہے سدرا، میں انسان ہوں، جانور بن گیا تھا۔ تمہاری ڈگری، تمہاری قابلیت اور آج تمہارے باپ کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرا جھگڑا زوار سے تھا، تم سے نہیں۔ تم نے سچ کہا تھا، میں نے ایک پڑھی لکھی باعزت لڑکی کو پیروں کی دھول بنا دیا۔ سدرا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ شخص جس نے اسے استعمال شدہ سودا کہا تھا، آج معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، سدرا نے سختی سے کہا۔ مجھے بھیک میں ملی عزت راست نہیں آئے گی، یہ بھیک نہیں ہے۔ مراد نے جیب سے ایک چھوٹی ڈبیا نکالی اور میز پر رکھی۔ یہ دوا ہے تمہارے زخموں کے لیے، اور الماری میں کچھ نئے کپڑے رکھوا دیے ہیں، پلیز انہیں پہن لینا۔ میں وہ میلا جوڑا مزید نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مڑا، پھر رکا۔ میں ماضی نہیں بدل سکتا سدرا، لیکن شاید حال کو کچھ بہتر کر سکوں۔ آرام کرو۔ مراد چلا گیا اور سدرا کو حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا چھوڑ گیا۔ اس نے میز پر رکھی دوا کی شیشی اٹھائی۔ کیا یہ واقعی وہی مراد شاہ ہے یا یہ کوئی نئی چال ہے؟ لیکن اس کی آنکھوں میں جو پچھتاوا تھا وہ جھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ سدرا کی آنکھوں سے ایک ہفتے میں پہلی بار سکون کے آنسو نکلے۔ وہ بستر پر بیٹھی اور تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس تھکن کے نکلنے کا راستہ تھا جو اس نے اتنے دنوں سے سنبھال رکھی تھی۔ اگلے 2 دن حویلی کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ سدرا اب کچن میں کام نہیں کرتی تھی، وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ کھانا ملازمہ ٹرے میں لے کر آتی تھی۔ مراد نے اس کے لیے کچھ کتابیں بھی بھجوائی تھیں۔ مراد کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ صبح و شام اس کی خیریت پوچھتا، کبھی ڈاکٹر کو بلانے کی بات کرتا۔ وہ سدرا کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، احترام کے ساتھ، لیکن یہ تبدیلی ایک آنکھ کو بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ نشاط بیگم۔ تیسری صبح ناشتے کی میز پر طوفان کھڑا ہو گیا۔ نشاط بیگم نے سدرا کو ڈائننگ ٹیبل پر مراد کے ساتھ ناشتہ کرتے دیکھا تو ان کا ضبط جواب دے گیا۔ سدرا نے صاف ستھرا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھیں جب نشاط بیگم کی گرجدار آواز گونجی۔ یہ کیا تماشا ہے مراد؟ چمچ پلیٹ میں گرنے کی آواز آئی۔ سدرا سہم گئی۔
نشاط بیگم تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئیں، ان کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ میں نے جس لڑکی کو جوتیوں میں بیٹھنے کی اوقات بتائی تھی، اسے تم نے اپنے برابر کرسی پر بٹھا لیا۔ کیا تم بھول گئے کہ یہ ہمارے دشمن کی بہن ہے؟ یہ اس قاتل کا خون ہے جس نے تمہارے بھائی کو مارا۔ مراد اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ماں کے سامنے ادب سے سر جھکایا، لیکن اس کے لہجے میں چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولا بی بی جی، مجھے سب یاد ہے۔ تو پھر یہ شاہی پروٹوکول کیوں؟ نشاط بیگم نے سدرا کی طرف انگلی اٹھائی، اسے گیسٹ روم دے دیا۔ ملازم اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری غیرت سو گئی ہے؟ غیرت سوئی نہیں، جاگ گئی ہے بی بی جی۔ مراد نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ غیرت یہ نہیں ہوتی کہ کمزور اور نہتی عورت پر ظلم کیا جائے۔ غیرت یہ ہے کہ دشمن سے لڑا جائے، اس کی بہن بیٹیوں سے نہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ونی کی رسم فرسودہ ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اور انسانیت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی معصوم کو جانوروں کی طرح رکھیں۔ واہ! نشاط بیگم نے طنزیہ تالی بجائی۔ تم تو بالکل اپنے باپ کی طرح نرم دل نکلے۔ بھول گئے وہ خون جو کامران کی لاش سے بہہ رہا تھا؟ کامران بھائی کا قاتل زوار ہے، سدرا نہیں، مراد نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ سدرا نے ڈر کر کرسی پیچھے کر لی۔ اور زوار گرفتار ہو چکا ہے، قانون اپنا رستہ لے گا، لیکن میں مزید اس لڑکی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری بیوی ہے، چاہے نام کی ہی صحیح، اور میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے یا اسے ذلیل کرنے کا حق اب کسی کو نہیں۔ یہ کھلا اعلان جنگ تھا ماں اور بیٹے کے درمیان۔ نشاط بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے سدرا کو دیکھا جو لرز رہی تھی۔ مت بھول مراد کہ یہ سانپ کی بچی ہے، تو اسے دودھ پلا رہا ہے، کل یہ تجھے ہی ڈھسے گی۔ اگر ڈھسے گی تو میرا نصیب۔ مراد نے سدرا کی طرف دیکھا، لیکن میں اب خود کو مزید ظالم نہیں بنا سکتا۔ نشاط بیگم نے نفرت سے منہ پھیرا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نے اسے سر پر بٹھانا ہے تو بٹھا، لیکن یاد رکھ حویلی کی مالکن میں ہوں، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ اگر میں نے اسے دوبارہ میرے راستے میں دیکھا تو میں بھول جاؤں گی کہ یہ تیری نام نہاد بیوی ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ سدرا اپنی جگہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ مراد اس کی طرف مڑا۔ بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ مجھے مار ڈالیں گی، سدرا نے سرگوشی کی۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنی خوفناک ہیں۔ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ مراد نے آگے بڑھ کر میز پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سدرا نے ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن مراد کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ میری طرف دیکھو سدرا۔ سدرا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے، لیکن اب میں تمہاری ڈھال بنوں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس شخص پر یقین کرے یا نہیں۔ ایک طرف وہ ظالم مراد تھا جس نے اسے ہوٹل کے کمرے میں ذلیل کیا تھا، اور دوسری طرف یہ محافظ مراد تھا جو اپنی ماں کے سامنے اس کے لیے کھڑا تھا۔ کیوں؟ سدرا نے پوچھا۔ یہ ہمدردی کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں سچ دیکھا ہے، مراد نے دھیرے سے کہا، اور میں سچ کو مزید کچلنا نہیں چاہتا۔ اس صبح ناشتے کی میز پر ایک رشتے کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ نفرت اور انتقام کی راکھ کے نیچے سے ایک نرم جذبہ جنم لے رہا تھا، لیکن اس کے چاروں طرف خطرات کے کانٹے بکھرے ہوئے تھے۔ نشاط بیگم کی دھمکی صرف الفاظ نہیں تھی، وہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ 1 سال بعد حویلی کی وسیع و عریض لان میں شام کی خنک ہوائیں چل رہی تھیں۔ سورج مغرب کی اوٹ میں چھپنے کی تیاری کر رہا تھا، اور آسمان پر نارنجی اور سرخ مائل رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں کی دیواریں کبھی سدرا کو قید خانے کی سلاخیں لگتیں، لیکن آج ان دیواروں پر بیلے اور چنبیلی کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں جو فضا کو معطر کر رہی تھیں۔ سبز گھاس پر بچھی کرسی پر سدرا بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کا حلیہ اب وہ نہیں تھا جو 1 سال پہلے تھا۔ اس نے ایک نفیس ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ سلیقے سے ٹکا ہوا تھا، اور چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو طوفانوں سے گزرنے کے بعد
ساحل پر پہنچنے والے مسافر کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اچانک برآمدے سے چھڑی ٹھکٹھکانے کی آواز آئی۔ سدرا نے چونک کر دیکھا۔ نشاط بیگم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان کی کمر اب کچھ جھک گئی تھی اور چہرے کی وہ سختی جو کبھی پتھر کو پگھلا دیتی تھی اب کچھ مدھم پڑ چکی تھی۔ سدرا احتراماً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم بی بی جی، اس نے نرمی سے سلام کیا۔ نشاط بیگم رک گئیں۔ انہوں نے ایک گہری نظر سدرا پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، لیکن وہ نفرت بھی نہیں تھی جو آگ اگلتی تھی۔ وہ ایک سرد سمجھوتا تھا۔ 1 سال پہلے وہ اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ آج وہ اسی کے ساتھ ایک چھت تلے سانس لے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، نشاط بیگم نے مختصر جواب دیا۔ مالی سے کہنا میرے کمرے کے گملوں میں پانی ڈال دے۔ جی بہتر ہے، میں کہہ دوں گی۔ سدرا نے سر جھکایا۔ نشاط بیگم آگے بڑھ گئیں، پھر رکیں، مڑ کر نہیں دیکھا، بس خلا میں گھورتے ہوئے کہا، مراد کی پسند عجیب ہے، لیکن اس نے حویلی کا انتظام اچھا سنبھال رکھا ہے۔ یہ نشاط بیگم کی طرف سے سب سے بڑی تعریف تھی جو سدرا کو مل سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی دل سے بہو تسلیم نہیں کریں گی، کیونکہ ان کے بیٹے کا خون سدرا کے بھائی کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن انہوں نے سدرا کی شرافت اور سلیقہ شاعری کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب نہ تانے تھے، نہ تھپڑ اور نہ ہی ذلت، بس ایک خاموش سا فیصلہ تھا۔ سدرا نے ہلکا سا مسکرا کر انہیں جاتے دیکھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اب اس گھر میں اسے سکون میسر تھا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا گیٹ کھولا اور مراد شاہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ سدرا نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ مراد گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن سدرا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی جیسے صحرا میں مسافر کو پانی مل گیا ہو۔ آج دیر کر دی آپ نے؟ سدرا نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیا۔ مراد نے گہری سانس لی اور چلتے ہوئے لان کی کرسیوں کی طرف آ گیا۔ ہاں، وکیل صاحب کے پاس گیا تھا اور پھر جیل، زوار سے ملنے۔ زوار کا نام سنتے ہی سدرا کے چہرے پر اداسی کا سایہ لہرا گیا۔ وہ کرسی پر مراد کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں بھائی؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ مراد نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، حوصلے میں ہے۔ عمر قید کا فیصلہ حتمی ہو گیا ہے، پھانسی کی سزا ٹل گئی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جیل میں قیدیوں کو پڑھانا شروع کر رہا ہے۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، سدرا، اور وہ اپنی باقی زندگی توبہ اور خدمت میں گزارنا چاہتا ہے۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دکھ کے کم اور شکر گزاری کے زیادہ تھے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں مراد؟ اس نے نم آواز میں کہا۔ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو مارا، لیکن آپ نے میرے بھائی کی جان بچائی۔ آپ چاہتے تو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے میرے لیے… مراد نے انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ شکریہ کیسا؟ یہ میرا فرض تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں مزید آنسو نہیں آنے دوں گا۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ اسے سزا ملے، لیکن انسانیت کا تقاضا تھا کہ اسے جینے کا حق ملے۔ اور پھر وہ مسکرایا۔ وہ میرا سالہ بھی تو ہے۔ سدرا مسکرا دی، لیکن آنسو اس کے گال پر لڑک گیا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں مراد سائیں۔ وہ شخص جس نے مجھے ہوٹل کے کمرے میں سودا کہا تھا، اور یہ شخص جو آج میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے یقین نہیں آتا یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ مراد سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے سدرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ شخص اندھا تھا سدرا، انتقام کی پٹی نے اسے اندھا کر دیا تھا، لیکن تم نے، تمہاری خاموشی نے، تمہارے صبر نے اور تمہاری شرافت نے مجھے بینائی دی ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ طاقت معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ تم صرف میری ونی نہیں ہو، تم میری مسیحا ہو۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور سدرا کے دوپٹے کا پلو لہرا گیا۔ اور وہ اسکول کا پروجیکٹ؟ مراد نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے موضوع بدلا۔ سدرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جی وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ گاؤں کی 50 بچیوں نے داخلہ لے لیا ہے۔ میں کل سے باقاعدہ کلاسز شروع کر رہی ہوں۔ بہت خوب۔ مراد کی آنکھوں میں فخر تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری ڈگری ضائع نہیں ہوگی۔ اب یہ گولڈ میڈلسٹ سدرا حویلی کے کچن میں نہیں، بلکہ کلاس روم میں نظر آئے گی، جہاں اس کا اصل مقام ہے۔ سدرا نے محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اسے یاد آیا وہ وقت جب اس نے اپنی ڈگری کو ردی کاغذ سمجھ لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی اب صرف برتن دھونے اور گالیاں سننے میں گزر جائے گی،
لیکن اللہ نے اسے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کیا تھا جہاں اسے عزت بھی ملی اور محبت بھی۔ چائے پئیں گے؟ سدرا نے پوچھا۔ اگر تم اپنے ہاتھ سے بناؤ تو ضرور، مراد نے شرارت سے کہا۔ میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں۔ نہیں، آج موڈ ہے کہ اپنی بیگم کے ہاتھ کی چائے پی جائے، مراد نے اصرار کیا۔ سدرا ہنستے ہوئے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ یہ وہی کچن تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے بدترین دن گزارے تھے، جہاں وہ بھوکی پیاسی فرش پر سوتی تھی۔ لیکن آج جب وہ داخل ہوئی تو ملازمائیں احترام سے کھڑی ہو گئیں۔ بی بی جی آپ کیوں آئیں؟ حکم کیا ہوتا۔ کچھ نہیں، بس سائیں کے لیے چائے بنا رہی ہوں، سدرا نے مسکرا کر کیتلی چولہے پر رکھی۔ آج کچن کا فرش ٹھنڈا نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی برتنوں کی آوازیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ ہر چیز وہی تھی، بس مقام بدل گیا تھا۔ وہ ونی سے سردارنی بن چکی تھی۔ رات گئے وہ دونوں حویلی کی چھت پر کھڑے تھے۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سدرا ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ مراد اس کے پیچھے آیا اور نرمی سے شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ تقدیر کے کھیل کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ سدرا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ 1 سال پہلے اسی رات میں موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور آج مجھے لگتا ہے میری زندگی شروع ہوئی ہے۔ مراد نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ تمہاری زندگی کا ہر دکھ، ہر تکلیف اب میری ہے۔ زوار کی قید کا دکھ میں ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتی ہوں۔ سدرا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، نہ نشاط بیگم کی ناراضگی کا، نہ لوگوں کی باتوں کا، کیونکہ میرا محافظ میرے ساتھ ہے۔ مراد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور سنو، اگلے ہفتے ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ سدرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سچ؟ ہاں، اللہ کا شکر ادا کرنے اور نئی شروعات کرنے۔ وہاں جا کر ہم اپنے ماضی کے تمام دکھوں کو وہیں چھوڑ آئیں گے اور واپسی پر صرف رحمتیں لے کر آئیں گے۔ سدرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے تصور میں خود کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا دیکھا، جہاں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی اور اس شخص کی سلامتی کی دعا کرے گی جس نے اسے کانٹوں سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا تھا۔ مراد، میں نے آپ کو معاف کیا، سدرا نے دھیرے سے کہا۔ دل سے معاف کیا۔ مراد کو لگا جیسے اس کے سینے میں منو بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کا وہ مہینوں سے منتظر تھا۔ شکریہ سدرا، مجھے معاف کرنے کے لیے اور مجھے اپنانے کے لیے۔ چاندنی رات میں حویلی کی چھت پر کھڑے دو وجود اب ایک ہو چکے تھے۔ نفرت کی آگ بجھ چکی تھی اور اس راگ سے محبت کا ایک تناور درخت اگ آیا تھا۔ سدرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔